اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد، اسحاق بن ابراہیم، سفیان، ابو بکر، سفیان بن عینیہ، زہری، محمود بن ربیع، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کامل نہیں اس شخص کی جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ ابو طاہر ابن وہب، یونس، حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، محمود بن ربیع، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن نہ پڑھی۔ حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعید، صالح ابن شہاب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، سفیان بن عینیہ، علا بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا اور نہ تمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا، فاتحہ کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک بار فرماتا ہے، میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، علا بن عبد الرحمن، ابو النساء، مولا ہشام بن زہرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن جریج، علا بن عبد الرحمن بن یعقوب، صائب بن مولا، ہشام بن زہرہ،
ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، باقی حدیث سفیان ہی کی طرح ہے، اور ان کی حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ احمد بن جعفر موقری، نظر بن محمد، ابو اویس، اولا، ابو صائب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار ارشاد فرمایا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ، حبیب بن شہید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر قرات کے نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پس جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات کی، ہم نے بھی تمہارے لیے اس نماز میں بلند آواز سے پڑھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھا، ہم نے بھی تمہارے لیے آہستہ پڑھا۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، عمرو، اسماعیل بن ابراہیم، ابن جریج، عطا، ابو ہریرہ، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہر نماز میں قرات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز میں ہم کو سنایا، ہم بھی اس نماز میں تم کو سناتے ہیں، اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اخفا کیا، ہم بھی اس میں تمہارے لیے اخفا کرتے ہیں۔ آپ کو ایک نہ کہا، اگر میں ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پر زیادتی نہ کروں تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، اگر تو اس پر زیادتی کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر اس پر ختم کر دے تو اسے کافی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، یزید بن زریع، حبیب، عطا سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر نماز میں تلاوت قرآن ہے، اور جس نماز میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ہم بھی تم کو سناتے ہیں، اور جس میں ہم سے پوشیدہ رکھا یعنی آہستہ تلاوت کی، ہم بھی تم سے کرتے ہیں۔ جس میں ام الکتاب پڑھی تو اس کے لیے کافی ہے، جس نے زیادتی کی وہ افضل ہے۔ محمد بن مسنہ، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز ادا کی، پھر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا اور نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا، اس نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا اور فرمایا کہ واپس جا، نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ 3 بار اسی طرح ہوا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
میں اس سے زیادہ اچھی نماز ادا نہیں کر سکتا، مجھے سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، پھر قرآن سے تو جو تجھے آسانی سے یاد ہو پڑھ، پھر اطمینان سے سجدہ کر اور اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، پھر اطمینان سے سجدہ کر اور اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، پھر بیٹھ جا، پھر اس طرح اپنی نماز تمام کر۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح پورا وضو کر، پھر قبلہ کی طرف منہ کر اور تکبیر کہہ۔